سورہ یوسف، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب ہم آپ کو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں۔ اب قرآن جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سب سے اچھا قصہ سنا رہا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اے مسلمانوں، اللہ جس کو سب سے اچھا قصہ کہہ رہا ہے وہ اپنے بچوں کو سنانا تم نے چھوڑ دیا۔ چندہ ماما کی کہانیاں، گڈے گڑیاں کی کہانیاں، چور پولیس کی کہانی، ہم تو اسی میں رہ گئے۔ بچوں کو ایسی کہانیاں سنائیں گے جس سے ان کے اخلاق بھی برباد ہوں، تباہی بھی آئے۔ جنگل کے شیروں کے متعلق، گلی کے کتوں کے متعلق کہانیاں جو آج بچوں کو سنائی جاتی تاکہ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں خوف بیٹھتا چلا جائے۔ وہ بچہ تو ہمارا شیر دیکھا ہی نہیں، لیکن ایک انجانا خوف اس کے دل میں آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہانیاں ویسی سنائی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے بچوں کو رات کے وقت لے کر سوتے بھی تھے تو قرآن کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ کیا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سناؤ اپنے بچوں کو، واقعی بڑی دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ شروع سے یوں فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بنی اسرائیل انہی سے شروع ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام جن کی عبادتیں، جن کا زہد و تقوی مشہور ہے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ 10 بڑے بیٹے اور 11ویں نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام، 12ویں ابھی نہیں ہوئے تھے۔ جب آپ چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا حسن عطا فرمایا تھا، جو دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسین بنایا تھا، اس حسن کی مثال ملتی نہیں۔ وہ ایک طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ بچپن سے ہی آپ حسین و جمیل تھے، لوگوں کی نظریں آپ پر پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ سے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنے اس بیٹے کو بہت قریب رکھتے تھے۔ کس لیے قریب؟ خوبصورت ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ وہ نبی دوربین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے چل کر اللہ کا نبی ہونے والا ہے۔ ان کی پرورش اور ان کی تربیت ضروری ہے۔ پھر ایک دن اتفاق بھی ہوا کہ بچپن میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ وہیں سے سورہ شروع ہے۔ کہتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا کل رات میں سویا تھا تو خواب میں دیکھا 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 تارے ہیں اور ایک چاند اور ایک سورج، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے باپ سے کہا، فوراً انہوں نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بولنا مت، تیرے جو بڑے بھائی ہیں ہاں فیکیدوا لک کیدا، وہ برا کر جائیں گے تیرے ساتھ، برا کر جائیں گے، چھپا کے رکھ، خواب بیان مت کر۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، نہیں بیان کی، کیونکہ وہ باپ جانتے تھے حکمت کیا ہے اس کے اندر، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ لیکن یوسف علیہ السلام عمر میں ابھی بہت کم سن تھے، چھوٹے تھے، تو بتایا بھی نہیں خواب، بس کہا کہ خاموش رہنا، بولنا مت۔ پھر ہوا ایسے کہ باپ ہر کام میں یوسف 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 کرتے رہے، اپنے مصلے کے قریب یوسف کو بٹھائیں، دسترخوان پہ یوسف کو بٹھائیں۔ بھائیوں میں جلن پیدا ہو ہی گئی۔ جو 10 بڑے بھائی تھے، دل کے اندر ایک حسد۔ اب ان تمام بھائیوں نے بار بار دیکھا ہمارے باپ، ہم تو خدمت کرتے ہیں لیکن یہ چاہتے یوسف کو ہی ہے، تو یہ حسد بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ کوڑھن جو ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچ فرمایا، بمیر تاب رہی اے حسود، کہتے ہیں اے حاسد تیرا علاج ایک ہی ہے، تو مر جا تبھی چھٹکارا ملے گا، اس سے پہلے حاسد کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے حسد آنے ہی نہ دو، اس کا علاج نہیں ہے۔ جلنے کی، جیلسی جس کو کہتے ہیں،
کسی سے ٹھسن رکھنا جس کو کہتے ہیں، یہ ایسی بیماری ہے موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، مر جانا پڑے گا، تب تک تو جلتے ہی رہیں گے۔ کس پر جلتا ہے بندہ؟ کس پر؟ ظاہر سی بات ہے کسی کی خوبصورتی پر، یا کسی کے مال پر، یا کسی کے مرتبے پر، یا کسی کے علم پر۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جلن کی، خوبصورتی، مال، علم، یا تو پھر دولت، یہ تمام چیزیں، علم ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، تو دوسرے جلنے لگے۔ مجھے یہ بتاؤ یہ چیزیں اس کے پاس آئی کہاں سے؟ کون دیا اسے سب؟ اللہ نے دیا نا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاسد اس بندے سے حسد نہیں کر رہا، اللہ کی نعمتوں سے حسد کر رہا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب کسی کے اندر نعمتیں دیکھے، اپنے سے زیادہ کسی کا علم دیکھا آپ نے، اپنے سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا، اپنے سے زیادہ کسی کو مال دیکھا، فوراً شکر بجا لاؤ، اے مولا تو نے میرے اس بھائی کو جتنا عطا فرمایا یہ تیری قدرت کاملہ ہے۔ رب ان جملوں کو پسند کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اس بندے نے اپنے بھائی کے متعلق جو جملے کہا اس کو اس کی دگنا نعمتیں دی جائے۔ نہیں مگر ہم تو جلنا چاہتے ہیں، ارے وہ اس کے پاس یہاں سے آئی ہے، وہاں سے آئی ہے۔ یہ تمام جملے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے ہیں۔ خیر، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جلن میں کہاں تک راستہ اختیار کر لیا؟ سارے سوچتے تھے کیا ہے اس کا چھٹکارا، باپ کی نظروں میں تھوڑا سا ہم بھی قریب ہو جائیں۔ ابلیس لعین ہر زمانے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ شیاطین میں سے ایک دشمن رکھا ہی ہے۔ آیا مشورہ دینے کے لیے، بھائیوں سے کہا میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ یوسف کو لے جاؤ، مار ڈالو۔ بھائیوں نے کہا پہلے مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، کچھ رہے گا ہی نہیں۔ بعد اس شیطان نے کہا نہیں، ایک کام کرو، جاؤ وہاں کھیلنے کے بہانے سے یوسف کو لے جاؤ، شکار پر لے جاؤ اور مار ڈالو۔ تو سارے بھائیوں کو یہ بات لگی، ٹھیک ہے، باپ سے کہتے ہیں ہم شکار پر جا رہے ہیں، یوسف کو لے جا کر کے ماریں۔ پھر ایک بھائی نے کہا نہیں، ماریں گے نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور واپس آ کر کے باپ سے کہیں گے کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ پلان تیار ہو گیا۔ اب پھر یہ بات آئی، کون جا کر کے یعقوب علیہ السلام سے کہے؟ پھر آئے بڑے بھائی نے اور منجلے بھائی نے، دونوں نے کہا ابا ہم جا رہے ہیں شکار کے لیے جنگل میں، یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کہا نہیں بھیجوں گا، مجھے خوف ہے، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم اس کو اکیلا چھوڑ دو گے، کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچائے گا، تم غافل رہو گے۔ کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ابا پھر ہم کس کام کے بھائی ہیں؟ ہم تو بھائی ہیں نا، اگر ہماری موجودگی میں کھا لیا کسی نے تو پھر ہمارا کیا مطلب رہے گا، ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ باپ نے کہا چلو اتنی محبت ہے بھائی سے، بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آئے جنگل میں، اپنے پلان کے مطابق ان لوگوں نے ایک بہت ہی زہریلا کنواں تھا جس میں بے انتہا سانپ اور بچھو پل رہے تھے، اس کنویں میں ڈھکیل دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اب یہاں دیکھیں، واپس انہوں نے ایک بھیڑیا کو پکڑ کر کے ذبح کیا اور اس کا خون اپنے دامن میں، یوسف علیہ السلام کا جبہ اتار لیا تھا اس دامن میں لگایا اور روتے دھوتے گھر آئے۔ کہا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم گئے تو تھے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، وہ قمیص لے کر کے آئے، کہنے لگے کہ دیکھیں ہم کھیل رہے تھے، اچانک ایک بھیڑیا آیا یوسف کو اٹھا لے گیا، ہم بچانے کی کوشش کرتے رہے، بچ نہیں پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اللہ ہی مددگار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور سب سے بہترین اس وقت صبر ہے۔ ہو گئی بات، یعقوب علیہ السلام کے دل پر لگی چوٹ، گہرا زخم،
اپنے عزیز از جان بیٹے کی یہ گمشدگی، ان کا دور ہو جانا، بہت غم میں رہنے لگے. جس مقصد سے یہ بھائیوں نے کیا تھا الٹی چال پڑ گئی، داؤ الٹا پڑا. اب یعقوب علیہ السلام ان کو اپنی نظروں سے ہی دور کر دیے. جاؤ تم سب کے سب بھروسے کے لائق نہیں. حاسد کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ جلتا ہے کسی اور کام کو حاصل کرنے کے لیے. جیسے کبھی کبھار آفس میں کام کرنے والے مزدور سب ہیں، ایک جو ہے اچھا ہے بیچارہ سیٹ کی نظر میں، اس کو گرانے کے لیے 4 لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کیا کیا شکایتیں لے کر کے سیٹ کے پاس گئے اس کو گرانے کے لیے. گرا تو دیا لیکن چاروں بھی نظروں سے گر گئے. ایک وقت ایسا آئے گا، اس لیے کہ مشہور قول ہے چاہ کن را چاہ در پیش. اور حدیث پاک میں من حفر لأخی حفر اللہ لہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے کنواں بناتا ہے، وہ اسی میں گر جائے گا جو اپنے بھائی کے لیے بنایا تھا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَا. ایک قافلہ وہاں پر آیا، لیکن جیسے انہوں نے کنویں پر پھینکا تھا آپ کنویں میں جا کر گرے نہیں. حدیث پاک میں ہے اللہ عز و جل نے فوراً جبرائیل امین کو اترنے کا حکم دیا. جاؤ جبرائیل یوسف کے کنویں میں گرنے سے پہلے انہیں پکڑ لو. جبرائیل علیہ السلام نہایت سرعت اور تیزی کے ساتھ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے تہ میں جانے سے پہلے ہی تھام لیا اور دیوار پر بٹھا دیا اندر کنویں کے، اور حکم ہو گیا. یوسف علیہ السلام اس وقت تک ابھی ایک بچے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت اسی وقت عطا فرمائی. جبرائیل امین نے حکم فرمایا اللہ کا نبی تمہارے سامنے ہے، تو سارے سانپ اور بچھو اب ادب میں آ گئے. اب کوئی ایذا پہنچانے والا نہیں تھا کیونکہ اللہ کے نبیوں کا احترام جانور بھی کرتے ہیں. پھر ایک قافلہ آ رہا مصر کی طرف جانے کے لیے، تو وہ قافلہ وہاں پر قیام کیا تو ان کو پانی کی ضرورت تھی. تو ایک غلام کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہاں کنواں نظر آ رہا ہے، پانی ملتا ہے کیا؟ تو اس نے ڈول ڈالا، رسی ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس رسی کو پکڑ کر اوپر آ گئے. جیسے ہی اس نے کھینچا وزنی ہو چکا تھا ڈول، دیکھا ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ آیا ہے، وہ پکڑ کر کے امیر قافلہ کے پاس لے آیا. امیر قافلہ بلکہ قافلے میں جو ہے وہ دیکھتا دیکھتا ہی رہ گئے، کیونکہ اتنا حسن جو اللہ نے دیا تھا. کہا اتنا حسین و جمیل یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور بہت تو یہ کہتے تھے کہ یہ شاید فرشتہ ہے، یہ جنتی مخلوق ہے. ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایسا ہے اس کو ساتھ لے کر کے چلتے، اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گے اور مصر پہنچ کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اب جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، جن جن راستوں سے گزر رہا تھا لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو جمع ہوتی تھی. تو امیر قافلہ کے دل میں یہ بات آئی ایک قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی ہے، مفت میں کیوں زیارت کرواؤں؟ تو مصر پہنچنے کے بعد بازار میں اپنا سامان بیچنے سے پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے درشن کا سلسلہ شروع کرایا، یعنی زیارت کا. اس طور پر کہ اعلان ہوا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے حسن کا پیکر یہاں مصر میں آیا ہے. لوگوں کی بھیڑ لگی، ایک ایک اشرفی لے کر وہ دکھانے لگا. سونے کا ایک سکہ ایک بار دیکھنے کو، دوپہر ہوئی تو 10 اشرفی ہو گئی، 10 اشرفی لے کر کے وہ دکھانے لگا، اس پر بھی بھیڑ تھی. شام ہوئی تو 100 اشرفی دے کر کے دیکھنے لگے، ریٹ بڑھتا چلا گیا. اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ جو دیکھنے کی بھیڑ لگا چکے تھے، مصر میں یہ بات مشہور ہو گئی. اس کے بعد اس نے نیلام کرنے کا ارادہ کیا، بیچ دیتے ہیں، کب تک یہ زیارت کرواتے رہیں گے، پیسے لے کر بیچ دیتے. بولی لگانے کا حکم ہوا تو مصر کے بڑے بڑے نواب اور رئیس آئے خریدنے کے لیے. اس میں بادشاہ مصر جو ہے عزیز المصر کہا گیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اس کی بیوی جن کا نام زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی.
تو اس نے سنا تھا کہ کوئی ایک نوجوان، ایک بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال کے قریب کچھ تھی، یا بعض روایات میں ہے 16 سال یا 17 سال، بہرحال جو بھی رہی ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب خریداری کی جب بات آئی تو عزیز مصر سے کہہ کر زلیخا بھی گئی خریدنے کے لیے۔ لوگ ایک سے ایک بولیاں لگاتے جا رہے تھے۔ زلیخا نے عزیز مصر کی آدھی سلطنت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، کیونکہ وہ کسی صورت جاننے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اور اتفاق ایسا ہوا، شوہر ہے اس عورت کا، باوجود اس کے یوسف علیہ السلام کے حسن نے دیوانہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قد شغفہا حبا، یعنی محبت میں وہ وارفتہ ہو گئی، ایسے کہ بے خود ہو گئی۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کو لا کر بہت ہی آؤ تاؤ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل میں رکھی۔ یہاں پر بہت سارے خریداروں میں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، ایک بوڑھی عورت بھی خریدنے کے لیے گئی تھی، لائن میں بڑے بڑے امیر لوگ کھڑے تھے۔ ایک خاتون روئی کا گولا لے کر کھڑی تھی، کپاس نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں نے دیکھ کر کے مذاق اڑایا، اماں کیا کرنے آئی؟ کہا یوسف کو خریدنے کے لیے۔ یہاں لاکھوں کی بولی لگ رہی ہے اور یہ ہاتھ میں روئی لے کر کے کھڑی ہے۔ کہا میرے گھر میں اتنا ہی تھا، یہی لے کر کے آئی ہوں۔ کہا اس سے یوسف نہیں ملے گا۔ بوڑھی کہتی ہے نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں، قیامت میں جب یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا میرا بھی آ جائے گا۔ خریدنے والوں میں تو یہ بھی کھڑی تھی۔ یہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف سبقت، حصے داری حاصل کرنا، ہر چیز میں آگے بڑھ کر حصے داری حاصل کر لو۔ ظاہر سی بات ہے تم پوری مسجد نہیں بنا سکتے، لیکن تمہارا 1 روپیہ مسجد کے لیے قیامت کے دن مسجد بنانے والوں میں تمہارا نام آئی جائے گا۔ اگرچہ تمہاری نظروں میں 1 روپے کی ویلیو نہیں، لیکن لسٹ میں تو نام آئے گا ہی۔ مسجد کو ہم دیکھتے ہیں جب پاوتی پھٹتی ہے، 1 لاکھ دینے والے کی بھی وہی پاوتی ہوتی ہے، 10 روپے دینے والے کی بھی وہی پاوتی ہوتی ہے، دونوں کے پاس وہی رسید ہے، رسید وہی پھٹتی ہے، دونوں کے پاس وہی سی ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن جب ذکر ہوگا نیکیوں میں تو جو بھی اس میں شامل تھا اس کا بھی نام آئے گا۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے سپہ سالار بنا کر گھوڑے پر بٹھایا اور جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضور کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو اس لشکر کو واپس نہیں کیا، چلو اللہ کے نبی نے تمہیں بھیجا تھا، نکلو۔ اسامہ بن زید ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان ہیں، ان کو گھوڑے پر بٹھائے اور حضرت ابو بکر صدیق نکیل تھام کر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے کی رسی پکڑ کر۔ اسامہ بن زید اتر آئے، کہا آپ بیٹھ جائیں میں چلتا ہوں۔ کہا نہیں، تجھے رسول اللہ نے بٹھایا ہے، بیٹھ جا۔ اور رسی پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ کہا آپ جائیں مدینے واپس، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے خلافت کے امور کی وجہ سے میں جہاد میں آ تو نہیں سکتا، لیکن قیامت کے دن مجاہدین کی رسی پکڑنے والوں میں نام تو آئے گا۔ جہاد میں نہیں جا سکا، لیکن تمہارے ساتھ چند قدم جو چلا اس میں تو نام آ ہی جائے گا۔ یہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف سبقت، بڑھنے کی خواہش۔ خیر، یوسف علیہ السلام کو زلیخا خرید کر کے لے آئی، اور اس کے بعد گھر میں آنے کے بعد اب ماحول میں ایک افواہ پھیلی مصر میں، عزیز مصر کی بیوی ایک پرائے مرد کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے۔ تو الگ طرح کی باتیں آنے لگی۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ عورتوں کی تو باتیں بہت ہوتی ہیں، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قال نسوة في المدينة، شہر کی عورتیں چین چین کرنا شروع کر چکی تھیں۔ اور عورتوں کی زبان کیا ہے؟ کینچی ہے، چالو ہو جائے تو وہ کترنا بند ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زلیخا تک پہنچی بات کہ ایسا پورے ماحول میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں تمہارے بارے میں، کیونکہ عورتوں کی پارلیمنٹ میں اکثر غیبت کی محفل ہوتی ہے۔ یہ جہاں 4 بیٹھیں دوسری خواتین کی غیبت شروع ہوتی ہے۔
غیبت کے گناہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی. فرمایا کہ وہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بہت سارے لوگ اس کو محبت سے کھاتے ہیں. جب زلیخا کے پاس یہ بات پہنچی فلما سمعت بمکرہن، تو اب اس زلیخا نے کیا کیا، میرے بارے میں یہ سب برا گمان کر رہی، یہ سب یوسف کو دیکھی نہیں ہے نا، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں. تب زلیخا نے ایک دعوت کی اور عورتوں کو بلایا کہ آ جاؤ، تمہارا جواب میں دیتی ہوں میں کیوں یوسف کے پیچھے دیوانی ہو گئی ہوں، کیوں وارفتہ ہو گئی ہوں. ارسلت الیہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ. اللہ فرماتا ہے ساری عورتوں کی مجلس سجائی زلیخا نے، سب کو مسند دے کر کے بٹھایا، وہ سب چیزوں سے فارغ ہو گئیں. زلیخا نے سب کے ہاتھوں میں ایک سکین، چھری دی، تیز چاقو دی اور ایک لیمو دیا اور کہا جب میں کہوں تو کاٹ دینا. وقالت اخرج علیہن. اب یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے زلیخا لاتی ہے اس حال میں، کہتی ہے سامنے آ جانا سب کے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ خواتین اچانک یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کرتی ہیں. ادھر زلیخا نے کہا وہ لیمو جو تمہارے ہاتھ میں وہ کاٹ دو. وہ دیکھتی رہیں، لیمو تو گر گیا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں. وہ چاقو سے انگلیاں کاٹنا شروع کر دیں اور چاروں انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئیں، کٹ گئیں. اور اس کے بعد وہ کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، ہرگز یہ بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں لگ رہا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی شریف فرشتہ دکھ رہا ہے. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو واپس لے جایا گیا. جب وہ واپس دیکھتی ہیں تو انگلیاں کٹی ہیں زمین پر، انگلیاں کٹی ہیں اور لیمو ویسی. تب زلیخا نے بتایا تم نے اب تک یوسف کو دیکھا نہیں تھا اور میں دیکھ چکی ہوں، اب تو تمہیں اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیوں میں یوسف کو اتنا پسند کرتی ہوں، کیوں اتنا چاہتی ہوں. اس کے اندر ایک نورانیت ہے، اس کے اندر ایک ایسا مادہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اب وہ خواتین تو بیچاری کٹی انگلیوں کے ساتھ چلی گئیں. اس کو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں، یہاں تو حسن یوسف ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں، یوسف کے حسن پر مصر میں انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، زنا کہتے ہیں عورتوں کو. ہمارے امام کا عشق اور ان کی محبت تو دیکھیں. اسی لیے جنہوں نے بھی کہا امام عشق و محبت وہ سچ کہا. ہمارا امام بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. یہاں عورتیں نہیں اور انگلی نہیں یا رسول اللہ، اور وہ بھی آپ کے حسن پہ نہیں بلکہ صرف آپ کے نام پہ ہی اپنی گردنیں کٹا دیتے ہیں، وہ بھی مصر کے نہیں عرب کے مرد. کتنی بڑی یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ایک طور پر توازن کو برقرار رکھا. عزیزان گرامی، حضرت زلیخا کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ زلیخا نے ایک مرتبہ برا ارادہ کر لیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، گھر کے دروازے بند کیے. اس وقت یوسف علیہ السلام بھاگنے کی کوشش کی تو آپ کا پیچھے سے دامن پھٹ گیا، بھاگ آئے باہر. لیکن زلیخا نے الزام لگا دیا یوسف پر کہ یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا. عزیز مصر، بادشاہ مصر ہے. پکڑ لیا، کہا کیسے؟ کہا اس نے بند کمرے میں ایسا ایسا کیا، میرے ساتھ برا کرنا چاہتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر، نبی کے دامن میں پیوند تو ہوتا ہے، دھبا نہیں ہوتا، داغ نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اس وقت فرمانے لگے عزیز مصر سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا تیری گواہی دینے کے لیے کوئی ہے؟ راستے سے ایک عورت جا رہی تھی ایک بچے کو لے کر، یوسف علیہ السلام نے اس کی گود سے بچہ لے لیا. وہ 2 مہینے کا بچہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سامنے کیا عزیز مصر کے،
اس کی ٹھڈی پر، اس کے منہ پر انگلی رکھی، کہا اے بچے بول۔ وہ لڑکا فصیح زبان میں بولنے لگا، ہذا نبی اللہ یوسف، یہ اللہ کے نبی ہیں یوسف، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، خطا گھر کے اندر کی عورت میں ہے۔ بچہ بول پڑا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بڑے لوگوں کا جب عیب کھلتا ہے توبہ نہیں کرتے، بلکہ الٹا پھر سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی عادت ہے، بڑے مطلب دنیاوی اعتبار سے، ورنہ عقل اور علم اور تقوی میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو صرف بتا دیا جائے تو وہ رونا شروع کرتے ہیں، لیکن جو دنیا میں نفسانیت میں بڑے ہیں ان کو بتا بھی دیا جائے کھل کر کے تو باز نہیں آنا چاہتے۔ ایسے ہی ہوا، یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزگی کو بچے سے سن بھی لیا، لیکن عزیز مصر نے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ جیل میں کتنے سال گزرے آپ کے؟ تقریباً 14 سال جیل میں چلے گئے۔ یہاں تو عمر قید کی سزا وہی ہوتی ہے نا، یوسف علیہ السلام کو 14 سال گزر گئے اس جیل میں۔ پھر کچھ واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آگے کا واقعہ کل کی تفسیر میں عرض کروں گا۔ ملو فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلی۔ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کل کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ پھلوں کا رس نچوڑ کر کے میں حاصل کر رہا ہوں، اعصر خمر، یعنی انگور کے خوشوں سے میں کچھ چن کر کے کھا رہا ہوں یا نچوڑ کر کے اس کا جوس پی رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرا خواب تو عجیب تھا، کل رات میرے سر پر ایک ٹوکرا تھا جس میں روٹیاں تھیں اور پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے تھے۔ دونوں نے اپنے خواب بتائے اور پوچھا یوسف علیہ السلام سے کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری ہے تو ذرا بتاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دونوں کی تعبیر میں بتاؤں گا، اور ان میں سے ایک سے کہا تجھے اس شرط پر میں تعبیر بتاؤں گا کہ اگر تیری رہائی ہوئی تو میری خبر موجودہ بادشاہ تک تو پہنچائے گا کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس نے انگور کے خوشے سے رس نچوڑ کر پیا اپنے خواب میں، کہا تیری رہائی کا پروانہ ملنے والا ہے، تو رہا ہو جائے گا۔ اور اس سے کہا جس کے سر کے اوپر سے روٹیاں پرندے نوچ کر کھا رہے تھے، کہا اے بندے افسوس کہ تجھے موت کی سزا ہونے والی ہے۔ یہ دونوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ تو چند ہی دنوں کے بعد ویسے ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وہ بندہ جس نے خواب میں اپنے دیکھا تھا کہ انگور کے خوشے سے کچھ رس نچوڑ کر پی رہا ہے یا کھا رہا ہے، اس کی رہائی کا پروانہ مل گیا، آزادی، اور دوسرے کو موت کی سزا سنائی گئی۔ جو آزاد ہونے والا تھا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب تو باہر نکل کر جائے تو موجودہ جو بھی بادشاہ ہے مصر ہے اس تک میرا پیغام پہنچا دے کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اور برسوں سے جیل میں ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر صحیح بتائی، اور وہ جو آزاد ہوا باہر تو گیا لیکن بھول گیا، بادشاہ کو بتایا ہی نہیں اس نے۔ اندر ایک قیدی ہے جو ناحق قید ہوا ہے، بتانا بھول گیا۔ پھر 7 سال ایسی گزر گئے، 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے بغیر گناہ کے، بغیر جرم کے۔ اتفاق ایسا کہ بادشاہ ایک مرتبہ خواب دیکھا، اس کے خواب کا بھی ذکر آیا۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی بھینسیں ہیں اپنے خواب میں چرنے والی، اور پھر 7 سوکھے گھاس کے گٹھے اور 7 ہرے ہرے گھاس کے گٹھے۔ یہ عجیب و غریب خواب اس کو لگا کہ یہ کیا ہے تعداد، 7 بھینسیں ہیں اور 7 یہ گھاس کی بنویاں ہوں یا گٹھے ہوں جو گھاس جمع کی جاتی چارہ، اور 7 سوکھے اور 7 ہرے تازے۔ تو اس نے اپنے درباریوں میں پوچھا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر بتا سکتا ہے؟ لوگوں نے الگ الگ بتائے۔ اٹکل پچھو بہت مارتے ہیں لوگ، ایسے ہی انعام مل جائے گا، تیر لگ گیا تو لگ گیا۔ اور یہ جو کاہن اور جوتش ہوتے ہیں
جو ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے بتاتے ہیں، یہ سب وہی ہیں اٹکل پچھو مارنے والے، کہ یعنی لکیریں تمہاری دیکھ کر کے بتائے بابا تیری قسمت سنورنے والی، اس کی خود کی قسمت روڈ پہ لائی ہے بیچارے کی، اور وہ سب کی لکیریں دیکھ کر کے بتا رہا ہے، خود کی لکیر کبھی پڑھا ہی نہیں، شاید اس کی لکیر میں لکھا ہوگا کہ تو فٹ پاتھ پہ ہی رہے گا۔ تو بہرحال مجھے تعجب ان لوگوں پر ہے، عقل ہے، ذہن ہے، اور اس کے باوجود ایسے جھوٹوں کے پاس ہاتھ لمبا کر دیتے ہیں۔ دیکھو بابا میرا بھی کچھ بتا دو، سنو، مذاق کی بات نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی ایسے جوتش کے پاس گیا اس نے محمد کا انکار کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا اس کا انکار کیا۔ کیوں؟ ہمارے لیے بھوشمانی، فیوچر بتانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے، قرآن عظیم ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا، درباریوں نے الٹے سیدھے تعبیریں بتائی، اطمینان نہیں ہوا۔ اتفاق سے وہ جو جیل سے چھوٹا ہوا قیدی تھا وہ دربار میں پہنچا ہوا تھا، اس کو فوراً کلک ہوا کہ ایک بندہ ہے جیل میں جو صحیح تعبیر بتاتا ہے، اور ہائے افسوس اس نے مجھے بادشاہ تک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں تو بھول ہی گیا، 7 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ بہت صحیح تعبیر بتاتا ہے، جیل میں قید ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلواؤ اس کو، بلواؤ، تعبیر پوچھی جائے گی۔ تو بادشاہ کے کہنے پر یوسف علیہ السلام کو پھر باہر نکالا گیا۔ بادشاہ نے جب یہ خواب بتایا تو آپ نے کہا اے بادشاہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ابھی تیرے اگلے 7 سال جو آئیں گے بہت خوشحالی کے ہوں گے، بہت خوشحالی ہوں گی، مال کی کثرت ہوگی، غلہ بہت ہوگا۔ اس کے بعد پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، ایسے آئیں گے کہ تیری پوری رعایا پریشان ہو جائے گی، بھوکے مریں گے لوگ۔ اس لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ان 7 سال میں خوب غلہ جمع کر لے، تاکہ اگلے 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے اس میں تیری رعایا کو تو مال تقسیم کر سکے۔ بادشاہ کو لگا کہ ہاں یہ خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اعزاز کے ساتھ پھر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو کہاں سے کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے گھر سے، جنگل کے اس زہریلے کنویں میں، اس زہریلے کنویں سے پھر بازار مصر میں، بازار مصر سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور پھر جیل سے اٹھا کر سیدھا بادشاہ کی سلطنت۔ بنیامین جن کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی، یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کو اب چاہنے لگے، وہ سب سے چھوٹے تھے۔ عموماً باپ کو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی، تو یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے بنیامین کو ساتھ رکھنے لگے، بہت قریب رکھتے تھے۔ اب جب غلے کی ضرورت ہوئی، اناج کی، تو آپ نے کہا کہ سنا ہے بادشاہ مصر غلہ تقسیم کر رہا ہے، جاؤ تم 10 کے 10۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے اور آنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آ نہیں سکتے تھے، تو یہ 10 بھائی آئے کہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بادشاہ یہ وزیر اعظم تھے، جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان لی، انہوں نے نہیں پہچانا یہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، نہیں پہچانا۔ اب یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی رکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ پہچان نہ سکے۔ اب جب وہ سارے وہاں پر آ کر کے غلہ لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے پہلے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا ہم 10 ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ کہا اور کوئی؟ کہا ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے۔ کہا اس کو کیوں نہیں لائے؟ کہا نہیں ہمارے باپ اس کو بھیجتے نہیں ہیں، چھوٹے بھائی کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک میرے بعد ایک چھوٹا بیٹا میرے باپ کا بڑا محبوب ہے، بنیامین۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں
پورے بھائی سب جب تک نہیں آئیں گے تم غلہ نہیں دیا جائے گا، اناج نہیں دیا جائے. تو یہ رونے لگے. نہیں، ہمارے گھر میں ایک حادثہ ہوا ہے، پہلے ہمارے باپ نہیں بھیجتے، ایک ہمارا بھائی ایسا غائب ہو گیا، اب وہ چھوٹے کو ہم اپنے باپ کے پاس کیا کہہ کر کے لے آئیں گے؟ کہا جاؤ باپ سے کہہ دینا کہ اس بھائی کے آئے بغیر بادشاہ غلہ نہیں دے گا، اناج نہیں دے گا، جاؤ. وہ آئے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہے کیسے کہیں گے ہم اپنے والد سے؟ یوسف کو ہم ایسے ہی منع کر کے لے گئے تھے اور ہم کنویں میں ڈال کے آئے. اس کے بعد والد صاحب اتنے ناراض کہ ان سے صحیح بات نہیں کرتے تھے اور رو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب یہ بنیامین کو بھی اگر لے گئے ہم تو کون سے بھروسہ دلائیں؟ پھر بھی کہا اپنے باپ سے والد گرامی بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک یہ بھی ہمارا بھائی ساتھ میں نہیں آئے گا وہ کچھ بھی نہیں دے گا ہمیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اس سے پہلے بھی تم نے میرے ایک عزیز بیٹے کو غائب کر دیا، اس کی تم نے حفاظت نہیں کی، ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو. لے کر کے تو گئے. بڑی منت سماجت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بیٹے کو تو بھیجے. بنیامین کو لے کر اب یہ آئے 10 بھائی. حضرت یوسف علیہ السلام وزارت عظمیٰ کے منصب پر ہیں. اب دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ غلہ تقسیم کر رہے تھے، قطار میں سب ہیں، سونے کی کٹوری تھی جس سے اناج بانٹا جاتا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دیکھا، ان میں سے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتا. قرآن میں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں یوسف ہوں. سونے کی کٹوری بنیامین کی تھیلی میں ڈال دیا، اناج دیتے دیتے اس میں ڈال دیا، ان کو خبر نہیں ہوئی. لے کر کے باہر ابھی نکلے تھے کہ اعلان ہوا شاہی خزانے کی کٹوری چوری ہو گئی ہے، غائب ہوئی ہے، ناکہ بندی کی جائے، چیکنگ ہو. تو بادشاہ کے فوجیوں نے چیکنگ شروع کی تو اب یہ بنیامین کی تھیلی میں کٹوری ملی، پکڑ کر کے لایا گیا. اب وہ رونے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی پکڑا گیا ہے، لہذا اب ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جاؤ تم جانا چاہو جا سکتے ہو. اب وہ اتنا گڑ گڑانے لگے، کہا ہمارے باپ پہلے ہی سے ہمارے ایک بھائی کے غائب ہونے کے بعد رو رو کر کے نابینا ہو چکے ہیں، اب اگر اس کے بھی بغیر ہم چلے گئے تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی. بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے. کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف؟ قال انا یوسف وَهَذَا اخی. ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب وہ رونے دھونے لگے، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے. اب اس کے بعد توبہ کرنے لگے. کہتے ہیں یوسف علیہ السلام قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جاؤ میں نے معاف کر دیا، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب بات یہاں آئی، اب اطمینان ہوا. اب یہ 10 بھائیوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے. کہا جاؤ والد گرامی کو بھی لے کے آ جاؤ، والد گرامی کو لے آؤ. تو انہوں نے کہا نہیں وہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں چلی گئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا، لے جاؤ یہ جبہ میرے باپ کے سر پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی. یہ قرآن کی پوری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی میری گڑی ہوئی کہانی نہیں. حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا. جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا، بصارت آ جائے گی. اب یہ لے کر کے جبہ نکلے ہیں، یوسف علیہ السلام کا جبہ لے کر 10 بھائی چلے. راستے میں ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچے. یعقوب علیہ السلام اپنے گھر پر ہیں. اپنے گھر میں جو بھی اہل خانہ رہے ہوں گے، بیویاں ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے. گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے انی لاجد ریح یوسف، میں کہیں سے یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں.
یہ قرآن میں ہے، انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. کہاں ہے میرا یوسف؟ برسوں کے بعد. اب دیکھیے وہ ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، جبہ لے کر بیچ راستے میں ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں خوشبو سونگ رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ پہنچتے ہیں سارے بھائی جبہ لے کر. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہی ابی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاہ علی وجہی فارتد بصیرا، جیسے وہ آئے انہوں نے وہ جبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، ان کی بینائی واپس لوٹائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں. پوچھا کہاں سے آئے؟ سب واقعہ بتا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اے ہمارے باپ معاف کر دیجئے. یوسف نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے، ہم بہت بڑی خطا میں تھے. کہنے لگے قال سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا، اللہ میرا بخشنے والا ہے. چلو چلتے ہیں یوسف کے پاس. اب یہ قافلہ آیا، یہ 10 بھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے 10 بھائی اور چھوٹے وہیں تھے بنیامین. یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام شاہانہ سطوت کے ساتھ اپنے والد گرامی کا استقبال کے لیے کھڑے تھے. بادشاہ مصر کے ساتھ، مصر کا بادشاہ ہے، اور یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے باپ بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی. جب یعقوب علیہ السلام پہنچے محل کے قریب تو سارے لوگوں نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں جھک کر کے سجدہ تعظیمی ادا کیا. سجدے میں گر گئے، وہ سجدہ تعظیمی تھا. کون کون جھکے؟ عبادت کا سجدہ نہیں، اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا. کون کون جھکا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، بادشاہ مصر، اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، 10 وہ جو دھوکہ دیے تھے اور ایک بنیامین. بات سمجھ میں آئی؟ 11 بھائی یعقوب علیہ السلام اور بادشاہ مصر. حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد میں پھر یہ بات یاد آئی، بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اپنے باپ سے کہا تھا ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے. باپ نے کہا اے یوسف یاد آئی بات، تیرے بچپن کے خواب کی یہی تعبیر ہے، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. یہ احسن القصص ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بیان فرمایا یوسف علیہ السلام کا سب سے بہترین قصہ. اب اس میں کچھ چیزیں میں رک کر کے عرض کروں. ہمارا عقیدہ بھی تو اس سے ملتا ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ 4 پنے کی کتاب سے، ادھر ادھر سے کتابچوں سے لکھا ہوا نہیں، قرآن پاک اور احادیث کریمہ سے مستنبت ہے. الحمدللہ. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر بصارت بھی گئی ہے، بصیرت بھی گئی، آنکھیں بھی بند ہیں بیچاروں کی اور دل بھی بند ہے. اگر پڑھے ہوتے تو اس سے درس حاصل کرتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جبہ دے کر کے بھیج رہے ہیں، جاؤ میرے باپ کو یہ سنگھا دینا یا چہرے پر ڈالنا. بھائی جبہ کوئی گولی ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی دوا ہے؟ آنکھوں کے آنے کا کوئی علاج جبے میں ہے؟ کیسے یوسف علیہ السلام اپنا پہنا ہوا جبہ دے رہے ہیں؟ قرآن ہی عقیدہ دیتا ہے نبی کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ شفا کا باعث ہے، اس سے شفا ہی ہے. اب اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے یوسف علیہ السلام نے جبہ کس کے لیے دے کے بھیجا تھا؟ کس کے لیے؟ یعقوب علیہ السلام کے لیے. یعقوب علیہ السلام کوئی معمولی آدمی ہے؟ وہ بھی نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور خود ان کے باپ ہیں. پتہ یہ چلا کہ یوسف علیہ السلام نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دیتا ہے تو امتی کو کیسے نہیں دے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک آج اسی لیے ہم عظمت سے سر پر اٹھاتے ہیں کہ نبی سے لگا ہوا جبہ جب نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو سید الانبیاء کے جسم سے لگے ہوئے موئے مبارک امتیوں کو کیسے شفا نہیں دے سکتے ہیں؟
یہ عقیدہ رکھو مسلمانوں، قرآن کا عقیدہ ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ اچھا یہ ایک چیز یہ ہوئی، دوسری بات اسی قرآن میں یہ بھی ہے، یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، جبہ آ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، جبہ آ رہا تھا، اور یعقوب علیہ السلام گھر میں کیا کریں؟ انی لأجید ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ تفسیر پڑھو کتنی دور پر تھے یہ، ابھی کتنی دور پر تھے؟ مفسرین نے الگ الگ مقدار بیان کی، بعض نے کہا 150 میل کے فاصلے پر تھے، بعض نے کہا 100 میل کے فاصلے پر تھے، بہرحال یعنی 100-150 کلومیٹر کے اوپر کا سفر ہے، اور وہاں سے یعقوب علیہ السلام جبے کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے جبے کی خوشبو سونگھ رہے، اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاح۔ جب بنی اسرائیل کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی خوشبو اتنی دور سے سونگھ سکتے ہیں، سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غریب امت کی پکاری ہوئی بات کو ہندوستان سے مدینے میں کیسے نہیں سن سکتے؟ یہ قرآن کا عقیدہ ہے میرے عزیزوں، قرآن کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بریلویوں کا ہے یہ، تو اسے کہو بریلویوں کا اگر ہے تو الحمدللہ، اس لیے کہ بریلویوں نے قرآن کا عقیدہ اختیار کیا ہے، قرآن کا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس میں یقیناً شفا ہے، برکت ہے، اور اس کا ادب اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، اور گستاخوں کو نہ شفا ہے نہ ان کے حصے میں ادب آیا ہے، نہ ان کے حصے میں سعادت آئی۔ الحمدللہ جو اہل ادب ہیں اللہ ان کو شفا بھی عطا کرتا ہے۔ خود سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور کی زوجہ ہماری ماں کہتی ہے میرے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند موئے مبارک تھے، حضور کے بال، کہتی ہیں جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا ان کے پاس آتے تھے، وہ کہتی ہیں میں ان بالوں کو دھو کر کے پانی دیتی تھی، کیسی بھی بیماری ہو صحیح ہو جاتی۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضور کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے، اور ان سے جو چلی ہوئی چیزیں ہیں یقیناً وہ شریعت ہے، اور جو ان سے ہٹا وہ شریعت میں نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں آخری بات رہ جاتی ہے بی بی زلیخا کی، جو شروع میں تو یوسف کی محبت میں وارفتہ تھیں، دیوانہ وار محبت کرتی تھیں، لیکن غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، اور خود ہی جیل بھجوا دی۔ اس کے بعد بادشاہوں کا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، وہ خود بوڑھی ہو گئی، روتے روتے زلیخا کی بھی آنکھیں چلی گئیں۔ اب یہ بعض روایات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، اگرچہ بعض اسرائیلی روایات ہیں اور بعض وہ روایت جو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرمایا گیا کہ زلیخا در حقیقت وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، پتھر کی پوجا کرتی تھی، برسوں سے رو رہی تھی ایک پتھر کے سامنے کہ میرا یوسف مجھ سے بچھڑ گیا ہے، تو ملا دے، تو ملا دے۔ وہ بڑھاپا آ گیا، آنکھیں جا چکی تھیں، اور وہ رونا چھوڑتی نہیں تھی، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ زلیخا کے رونے سے جبرائیل امین کو ترس آیا، رحم آیا، عرض کرتے مولا سے اے رب العالمین یہ عورت کس کو مانگ رہی ہے؟ تیرے نبی کو ہی تو مانگ رہی ہے، ایسے عام آدمی کو نہیں مانگ رہی، تیرے نبی کو ہی تو مانگ رہی ہے، یوسف کو، اسے دلا دے۔ رب تعالیٰ فرماتا اے جبرائیل وہ برسوں سے مانگ رہی ہے پتھر کے پاس، ایک بار وہ مجھ سے مانگے میں اسے دلا دوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام زلیخا کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، الالقاء اس کو کہتے ہیں، القاء کیا، اور زلیخا ایک دن پریشان ہو کر اس پتھر کو اٹھا کر پٹک دیتی ہیں، کہتی کبھی سنتا ہی نہیں، اللہ کرے یہاں سب لوگ ایسی پٹکے ہیں، زلیخا کی سنت عام ہو جائے، عام ہو جائے، پٹک دیا، اور کہتی ہے میں اب تجھ سے نہیں بولوں گی، تجھ کو اور مجھ کو جس نے پیدا کیا اس سے کہوں گی، کیوں میرا یوسف ملا جائے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت شاہانہ سطوت کے ساتھ ایک سفر پر تھے، کسی نے خبر دی کہ یہاں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہے کسی گلی میں، وہ ہر لفظ پر یوسف یوسف کہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلتے ہیں دیکھنے کے لیے، آپ نے پہچان لیا یہ وہی زلیخا ہے۔
اب روایت میں یہ ہے زلیخا کے قریب جیسے ہی آپ گئے اس سے کہا میں یوسف ہوں، وہ بے اختیار رونے لگی کہ ہاں سن لیا رب، ایک ہی مرتبہ میں نے پکارا تھا۔ اب اس کے بعد وہ ایمان لائیں حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ بعض دوسرے لوگ مکتبہ فکر کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بہرحال انکار ان کا انکار منکر ہی رہے۔ ہمارے پاس جو روایات ہیں، زلیخا ایمان لائیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت بھی واپس فرمائی اور آپ نے نکاح بھی فرمایا۔ یہ زلیخا کا بھی قصہ ہوا۔ یہاں کئی چیزیں، نبیوں کی عظمت، حرمت، نبیوں سے ملنے والی چیزوں کے کتنی چیزیں ملتی ہیں۔ ایک اور بات علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ مفسرین جو ہے بڑے عجیب نکتے جہاں تک ہماری سوچ پہنچتی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ 10 بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ معاف ہوئے، اور اس کے بعد وہ تقوی والے، ایمان والے ہوئے، ان کا نام اب عزت سے ہی لیا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت میں گناہ بھی اگر ہوا تو معافی کے قابل ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کس لیے ڈالا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں قریب ہونے کے لیے، اور یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو وہ مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے یہ گناہ کیا، ایک نبی کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے گناہ کیا تھا، اور نبی کی محبت میں یا قریب ہونے کے لیے جو ایسی خطا ہو بھی جائے، قرآن کہتا ہے یغفر اللہ لکم، اللہ ان کو معاف کرے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پارے میں اور بھی بہت ساری آیات بینات ہیں، بس احسن القصص میں نے آپ کے سامنے سنایا، اس امید کے ساتھ کہ یاد رکھو اور اپنے بچوں کو بھی یہی قصے سناؤ، یہی واقعات سناؤ۔ چھوٹے بچوں کو، بڑے عمر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا، گڈے گڑیاں، چور پولیس، چندہ ماما، یہ سب چھوڑو، احسن القصص سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا، اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کے واقعات جب بچے سنیں گے تو ان کے اخلاق میں الحمدللہ سعادت آپ پائیں گے، نیکیاں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔